ایران میں عام انتخابات صدارتی انتخابات کے لیے پولنگ کا عمل اس وقت جاری ہے، اور آج رات تک امید ہے کہ ان انتخابات کے نتائج جو ہیں وہ سامنے آ جائیں گے۔ آپ کو پتہ ہے، یہ نہیں پتہ تو میں بتاتا چلوں کہ ایران کے جو شہید صدر ہیں ابراہیم رئیسی، 19 مئی کو ان کا ہیلی کاپٹر حادثے میں وہ جاں بحق ہو گئے تھے، اور ایران کے آئین اور دستور کے مطابق 19 مئی کے بعد اعلان کیا گیا تھا کہ 28 جون کو ایران میں صدارتی الیکشن ہوں گے۔ ان الیکشنز میں 4 امیدواروں نے حصہ لیا تھا، لیکن ایران کا جو آئین ہے یا جو انتخابی اس کے قوانین ہیں، ان کے مطابق جو جیتنے والا امیدوار ہے اس کو کم از کم 50% ووٹ لینا ہوتے ہیں۔ سو ان جو 4 امیدوار ان الیکشنز میں 28 جون کے الیکشن میں، یا بھی 28 جون جو پچھلا تھا اس میں جنہوں نے شرکت کی یا حصہ لیا، ان میں سے کوئی بھی امیدوار 50% ووٹ حاصل نہیں کر سکا، لیکن 2 امیدوار ایسے تھے جنہوں نے ٹاپ ووٹ حاصل کیے۔ ان میں سے ایک مسعود پزکشان اور دوسرے جو ان سے ہیں سعید جلیلی۔ مسعود پزکشان جو ان سے ہیں، انہوں نے 1 کروڑ اور 5 لاکھ ووٹ حاصل کیے، اور ان کے مد مقابل سعید جلیلی جو ان سے ہیں، انہوں نے 90,40,000 ووٹ حاصل کیے تھے، جبکہ ووٹوں کا ٹرن آؤٹ ووٹرز کا 40% رہا تھا، اور ٹوٹل جو ان سے ہیں 2 کروڑ اور 5 لاکھ ووٹ جس میں ڈالے گئے تھے۔ تو یہ جو ووٹنگ کا جو تناسب تھا، اور اس حوالے سے جو ساری صورتحال سامنے آئی، ان میں سے کوئی ایک امیدوار جو ہے وہ 50% ووٹ حاصل نہیں کر سکا۔ سو یہ جو 2 امیدوار ہیں، مسعود پزکشان اور سعید جلیلی، ان کے درمیان آج دوبارہ سے مقابلہ ہو رہا ہے، اور آج اس کے مقابلے کے بعد غالب امکان ہے کہ کوئی ایک امیدوار جو ہے وہ واضح اکثریت لے لے گا، یا 50% سے زیادہ ووٹ لے کر کامیابی حاصل کرے گا۔ میں ذرا تھوڑا سا آپ کو یہی بتاتا چلوں کہ مسعود پزکشان جو ان سے ہیں وہ ترقی پسند ہیں، اصلاح پسند ہیں، خواتین کے لیے ان کی سوچ جو ان سی ہے وہ ایک روایتی جو سوچ ہے، خاص طور پر ایران میں جو ایک مذہبی سخت گیر سوچ ہے، اس کے مقابلے میں ان کی سوچ تھوڑی اصلاح پسند ہے، بہتر ہے۔ یہ خواتین کو آزادانہ ماحول میں کام کرنے کا موقع دینے کے حق میں ہے۔ ان کے مقابلے میں جو سعید جلیلی ہیں، یہ سخت گیر ہے۔ 1980 میں جو جنگ ہوئی عراق کے ساتھ ایران کی، اس جنگ میں انہوں نے حصہ لیا، اس وقت نوجوان تھے، اور ان کی ایک ٹانگ ضائع ہو گئی، اور پھر اس کے بعد یہ ایک ہارڈ لائنر کے طور پر جانے جاتے رہے ہیں۔ جوہری معاملے کے اوپر جو مذاکرات ہوئے یورپ کے ساتھ اور مغرب کے ساتھ ایران کے، اس میں بھی انہوں نے شرکت کی، اور ایران کا جو ایک مذہب پسند اور تھوڑا سا سخت گیر طبقہ جو ان سے ہے وہ ان کو سپورٹ کرتا ہے، جبکہ اصلاح پسند طبقات جو ان سے ہیں وہ انہیں مسعود پزکشان کو حمایت کر رہے ہیں۔ اور میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ 28 جون کو مسعود نے ان کے مقابلے میں، سعید جلیلی کے مقابلے میں زیادہ ووٹ لیا۔ امکان ہے اس بات کا کہ مسعود پزکشان جو ان سے ہیں وہ یہ الیکشن جیت جائیں، اور ایران کے لیے ایک نئے پروگرام کے ساتھ وہ اپنی خدمات کا آغاز کریں۔ بہرحال آل دا گڈ وشز فار ایران ایرانی پیپل، اینڈ ہوپس ہو کہ آج کا جو الیکشن ہو رہا ہے، جو پولنگ ہو رہا ہے، اس میں ووٹرز کا ٹرن آؤٹ بھی زیادہ ہوگا، اور جس امیدوار کو بھی ایک موقع ملے گا وہ اپنے نظریات، اپنی اپروچ اور اپنی پولیٹیکل جو ابیلٹی ہے، قابلیت اور صلاحیت ہے، اس کو بروئے کار لاتے ہوئے ایران کو مشکلات سے، بحران سے، جو اس کو ریجنل اور انٹرنیشنل لیول کے اوپر بہت ساری آپ کہہ لیں کہ آزمائشوں کا سامنا ہے، ان میں سے نکالنے میں کامیاب ہوگا۔ باہر ایران کے لیے آلویز گڈ وشز ہیں، ہمارا اچھا دوست ہے، بھائی ہے، اور ایران کے ساتھ ہمارے بڑے ہی اچھے اور قریبی تعلقات، اور ہم چاہتے ہیں کہ نئے صدر ایران اور پاکستان کے تعلقات کے حوالے سے ایک کلیدی کردار ادا کریں، اور خطے میں پاکستان کے ساتھ مل کر، چین کے ساتھ مل کر، رشیا کے ساتھ مل کر، ترکیہ کے ساتھ مل کر ترقی، استحکام، خوشحالی اور امن کے لیے کوششوں کو آگے لے کر جائیں۔ بہت شکریہ۔